پاکستان 2024 میں اپنے 16ویں انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آئندہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے وہ انتخابات ہیں جن میں انتخابی مہم لائیو اسٹریم اور جلسوں کے لیے ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، سیاسی جماعتوں کے مطابق ڈیجیٹل انتخابی مہمات کے بغیر انتخابات میں جانا ناممکن ہے۔ سیاسی جماعتیں ووٹرز کے رویے کو سمجھنے، انتخابی مہم کی حکمت عملیوں اور انتخابی نتائج کی پیش گوئی کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس کی بڑی مثال حال ہی میں ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ اور مسلم لیگ نون کا سیاسی شو ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ہیڈ عاطف رانا کہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف وطن واپس آئے تو ان کی جتنی بھی تصاویر پوسٹر پر تھیں، انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے ہی بنایا گیا تھا، اور سیاست میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آغاز بھی نون لیگ نے ہی کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ورچوئل جلسہ کروانا بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہی ممکن ہوا تھا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے علی ملک کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لیڈر عمران خان جیل میں ہیں اور وہ بیان بھی ریکارڈ نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے ہمارے پاس آخری راستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی آواز میں جلسہ کرنا تھا۔ ان کے مطابق وہ آئندہ بھی اپنی انتخابی مہم میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے رہیں گے تاکہ بہت سی پابندیوں کے باعث ناممکن چیزوں کو ممکن بنایا جا سکے۔ سیاسی جماعتیں ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف ڈیمو گرافکس کے ڈیٹا اسٹیٹس کے بڑے پیمانے پر باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ اعداد و شمار کے تجزیات کے ذریعے سیاسی جماعتیں عوامی جذبات کو توڑ کر نئے سانچے میں ڈھال رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال جہاں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو مشکلات سے لڑنے کے لیے معاون ثابت ہو رہا ہے، وہیں اس ٹیکنالوجی کا استعمال انتخابی عمل کے دوران یا انتخابی نتائج پر بری طرح اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کراچی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسم رضا رحمانی نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انتخابات میں تقریر کاری کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ نے امریکہ کے انتخابات دیکھے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ سوشل انجینئرنگ کی گئی اور عوام کو اس بارے میں قائل کیا گیا کہ ایک پارٹی اچھی ہے اور دوسری پارٹی بری۔ انہوں نے مزید کہا کہ اے آئی میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں چہرہ تبدیل کر کے کسی اور کا لگا دیا جاتا ہے، اور آج کل تو یہ سب اتنا معمول کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کی آواز میں بلوا سکتے ہیں۔ یہ سب اے آئی کے کمالات ہیں۔ اس کے ذریعے جھوٹ اور سچ کی تفریق محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ بہت عام ہو رہی ہے، مطلب ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جو کسی پارٹی کا مینڈیٹ یا ان کا منشور نہیں ہوتا۔ اس طرح سوشل میڈیا پر انجینئرڈ ایڈز چلائے جاتے ہیں، تمام ووٹرز کا دماغ ایک پارٹی کی جانب مائل کیا جاتا ہے، اور پھر جب ایک بڑی تعداد میں عوام کے دماغ مائل ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس پارٹی کی جانب ہے۔ اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے آئی کے ذریعے کوئی بھی پارٹی عوام کی فیصلہ سازی کو بھی بدل سکتی ہے۔ چاہیں تو ووٹر ٹرن آؤٹ گرا بھی سکتے ہیں یا اس ووٹر ٹرن آؤٹ کو اپنے مقابل کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیں ووٹ زیادہ پڑے ہیں اور دوسری پارٹی کو کم، تاکہ ان کا ووٹ بینک ٹوٹ جائے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے آئی کے استعمال سے انتخابات پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 2022 میں جنوبی کوریا میں امیدوار نے صدارتی مہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی جیتی تھی۔ اگر اس طرح سے اے آئی کا استعمال کیا جائے جیسے پی ٹی آئی نے کیا تو اس طرح انتخابات پر بھی اثر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جس کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو براہ راست بدلا جا سکے، لیکن کسی پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کے نمبرز میں دھاندلی کی جا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔